بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت کہانی بے وقوف بادشاہ لے کر آئی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی جگہ پر ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ رہا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنوانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرض لے کر اس نے ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازہ بن گیا، لیکن چھت بھرنے کے لیے غریب کے پاس پیسہ نہ بچا۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کروا لوں گا۔ اس محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ شاید دولت مند ہو گیا ہے، اس کے ہاں کہیں سے اچھا خاصا مال ہاتھ لگ گیا ہے۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی ایک دو قدم ہی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور دھم سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر گر پڑا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں بہت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا، اے دانش مند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئیں۔ از راہ کرم اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑوا لیا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، یہ بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ تو وہ کہنے لگا، یہ آدمی میرے اوپر گرا، نہیں تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر یہ سچ ہے تو تم کو موت کی سزا سناتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اور جلاتوں کو بلا کر حکم دیا، اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، بادشاہ عالم، مجھ کو کیوں پھانسی دی جائے؟ آخر سزا تو چور کو دی جانی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ، بادشاہ گرجا، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے، قصور اسی کا ہے، اس نے ٹاٹ خراب بچھا دیے ہیں۔ تب بادشاہ نے حکم دیا، اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً راج مزدور کو پکڑ کر لے آئے، اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا تو اس نے کہا، مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، شاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائی ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو کوئی بھی ان پر چلتا وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے بنائے تھے؟ جی ہاں حضور، میں نے ہی بنائے تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے، بادشاہ نے گرج کر کہا اور اس نے اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹاٹ بنانے والے نے کہا۔ بات یہ ہے، میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ بڑے پکے ہوتے تھے، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اسی وقت میرے ایک پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا شوق تھا، اپنے کبوتر اڑا دیے۔ وہ آسمان میں اڑتے پھر رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے، میں ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ چھدرے اور کمزور بنا دیے۔ قصور میرا نہیں، اس کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ کر لایا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر تو کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، جاپنا، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی کر چڑھوا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں بہتر ہے آپ چور کو ہی قتل کرا دیں، تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔
ہاں ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، سارا قصور چور ہی کا ہے، اور اس نے حکم دیا چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے، اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجھلا کر کہا، احمق کہیں کے، یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد ذرا سا لمبا ہے، تم کسی سے ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ لاتے جس کا قد ذرا سا نیچے ہو؟ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک بورا پیٹھ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا۔ جلادوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیخ کر بول رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی پر چڑھاتے ہو؟ اتنے میں خود بادشاہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے ادھر ہی آ گیا۔ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں غریب آدمی ہوں، پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں، اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کس بات کے لیے آپ مجھ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ ارے احمق، مجھے اس کا کیا پتہ کہ تمہارا کوئی قصور ہے کہ نہیں؟ بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھوانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا اس کا قد ذرا اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد والے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا، بادشاہ عالم، قصور کیا؟ لمبے قد کے چور نے اور آپ پھانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کی بے قصور آدمی کو؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا کھدوا دیجئے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی اس بات کو بادشاہ نے بہت پسند کیا، اس نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ لائے، انہوں نے اس کو پھانسی پر پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، مگر چور تھا کہ برابر کہے جا رہا تھا، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے پوچھا، ارے تو مرنے کے لیے کیوں اتنا بے تاب ہو رہا ہے؟ بادشاہ عالم، چور نے جواب دیا، ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے، اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میری جگہ بادشاہ بنا دیا جائے۔ وہاں بادشاہ کا تخت ابھی خالی ہے، اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں تو ممکن ہے میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی، بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی بات ہے؟ چنانچہ اس نے حکم دیا، فوراً جلادوں کو حکم دو، چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے تھی، چنانچہ بے وقوف بادشاہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو مجھے اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ لائف وتھ زویا کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشیوں کے سامان بنا دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔